खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन और नादरीन को बहुत बहुत सलाम। नादरीन, मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद यीशु मसीह में आप सब, आपके ख़ानदान, आपकी कलीसियाँ तंदुरुस्त, तवाना और तरोताज़ा होंगी। बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी, मसीही इल्मुल आखिरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज और कुछ किताबें भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। आपको याद होगा कि अब तक हमने खुदा के पाक कलाम में से मुकाशफा की किताब, उसका तीसरा बाब और उसकी 14वीं आयत मुक़द्दसा तक देखा है। और बताता चलूँ कि उन 7 कलीसियाओं के ताल्लुक़ से हम सीख रहे हैं जो किसी ज़माना में एशिया कूचक में मौजूद थी, जो आज तुर्की है। कलीसियाएँ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 7 कलीसियाओं को नुमाइंदगी दी गई। मुकाशफा की किताब के पहले बाब के अंदर हम पढ़ते हैं कि सोने के 7 चिरागदानों के अंदर यूहन्ना एक आदम ज़ात सा शख्स देखता है जो कि हमारा प्यारा खुदावंद यीशु मसीह है। और वो जो 7 चिरागदानों के अंदर फिरता है और वो सोने के 7 चिरागदान 7 कलीसियाँ हैं, वो उनका जायज़ा लेता है और उनके हालात को देखकर फिर यूहन्ना से कहता है कि 7 फरिश्तों के नाम ये ख़त भेजो। और फरिश्तों से मुराद खुदा के खुदाम हैं, खादिम हैं। और उन 7 कलीसियाओं के हालात उन कलीसियाओं पे ज़ाहिर किए जाते हैं, अगरचे कलीसियाँ उन बातों को नहीं जानती होती। और ये भी बताता चलूँ कि 7 कलीसियाओं में से सिर्फ 2 कलीसियाँ हैं, सुमरना की कलीसिया और फिलदेल्फिया की कलीसिया, जिससे यीशु मसीह को कोई शिकायत या शिकवा नहीं है, बल्कि वो उन्हें सराहते हैं। बाकी 5 कलीसियाओं के अंदर बहुत सारी कबाहतें, बहुत सारी बिद्दात, बहुत सारी तालीमात और बहुत सारी ऐसी सरगर्मियाँ थी जो असल ईमान, अकीदे और तालीम के ख़िलाफ़ थी। और उनकी इस्लाह के लिए खुदा यीशु मसीह ने खतूत लिखवाए, उन्हें बताया क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है। खुदा के फजल से 6 कलीसियाओं का तो अब तक हम बड़ी तफसील के साथ जायज़ा ले चुके हैं और अब हम आखिरी कलीसिया यानी लौदीकिया के ताल्लुक़ से देख रहे हैं। तो मैं फिर आज आपके लिए कलाम अक़दस में से मुकाशफा की किताब, उसका तीसरा बाब और फिर उसकी 14वीं आयत मुकस्सा मैं आपके लिए तलावत करूँगा। इस जगह पर यूँ मरकूम है, और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत और बहाली का सबब ठहरे। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदा, मैं सबसे पहले आपने आपको तेरे कवि और कदूस हाथों में देता हूँ। कोई इंसान अपनी हिकमत से, दानाई से, तालीम से, इल्म से, ज़ोर से तेरे कलाम को बयान नहीं कर सकता। ये कलाम अक़दस तेरे दम से, तेरे सांस से लिखा गया है। तेरा बंदा पौलुस तीमुथियुस को बताता है कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तेरे दम से है। ये नहीं तो खुदावन, जब ये तेरे दम से है, तेरी सांस से है, तो भला कोई इंसान अपनी अकल, हिकमत या दानाई से इसे बयान भी कैसे कर सकता है। मुझे वो अलाही दानाई, अकल, फ़हम अता फरमा ताकि मैं तेरे कलाम को दयानदारी से बयान करूँ। तेरा पाक लहू मेरे जिस्म और रूह को नया करे, धो दे। और इसी तरह दुआ करता हूँ तमाम सामीन को, नादरीन को, जब तेरा कलाम सुने और खुदावंद खुदा इसे देखे तो बरकत पाए और इस कलाम के सबब से जुए टूट जाए, बीमारियाँ जाती रहे, तवानाई और तंदुरुस्ती आए। तो चूँकि तेरे कलाम में लिखा है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको शिफा देता है। यीशु के नाम के सबब से ए खुदाम, जो इस वक्त लोग टीवी के सामने बैठकर तेरा कलाम सुन रहे हैं, यीशु के नाम से ए खुदाम बड़ी कुदरत का बड़ा तजुर्बा करें, मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। इसी आयत मुक़द्दसा को मैं फिर आप लिए दोहराऊंगा। और लौदीकिया के कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है। नाज़रीन, आपको याद होगा, अगर आपने इस हिसाब का पैगामात सुने हैं तो उसमें मैंने तफसील के साथ आमीन के ताल्लुक़ से बताया। अरबी ज़ुबान में अमन
مطلب اس کا لیا جاتا ہے، اور عبرانی زبان میں اس کا جو مطلب ہے وہ امین، امانت دار، اور ایمان اور مومن بھی لیا جاتا ہے، اور یونانی میں بکثرت یہ لفظ اناجیل اربع میں استعمال ہوا ہے جس کا تعلق سچائی سے ہے، اور عہد عتیق میں جہاں خدا کے لیے صادق القول لفظ استعمال ہوتا ہے، آمین بھی وہ وہاں پہ لکھا گیا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ سچا یعنی یسوع مسیح ہمارا مجسمہ سچائی ہے، اور جب ہم 4 اناجیل کا بین السطور مطالعہ کرتے ہیں، یعنی ایک ایک سطر پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں اقوال اور بیانات اور تحریریں نہیں بلکہ ایک سچی شخصیت کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ اور پھر 21 خطوط ہمیں بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح سرتپا وہ مجسمے سچائی تھے اور ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہمیں گواہی ملتی ہے کہ وہ سچا ہے اور اس کا ایک لقب ہے۔ اور آگے برحق گواہ، اور میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ گواہ تو بہت ہیں اور ہم ان گواہوں کو مانتے بھی ہیں، لیکن برحق گواہ یعنی جو حقیقی گواہ ہے، جو خدا کی طرف سے ہے، جو خدا ہے، جس کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت نہیں، کسی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، وہ یسوع مسیح کا لقب ہے کہ وہ برحق گواہ ہے۔ اور کس بات کا گواہ ہے؟ خدا کے کلام کا، خدا کی صداقتوں کا، خدا کی سچائیوں کا، کتاب مقدس کا، ابدی زندگی کا، نئے آسمان کا، نئی زندگی کا، اور بائبل مقدس کے اندر لکھی آئندہ اور سابقہ اور موجودہ سچائیوں کا برحق گواہ ہے۔ اور اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم یاد کرتے ہیں، مسیح نے فرمایا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، کیونکہ وہ برحق گواہ ہے۔ اور جو کچھ اس نے فرمایا ہے، اور جیسے میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ شاگردوں کے ساتھ، مکرسوں کے ساتھ، راست بازوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے ہوں گے، کیونکہ اس کا ایک گواہ ہے، اور وہ صرف گواہ نہیں بلکہ برحق گواہ ہے، جو حقیقت جس کا تعلق خدا سے ہے، الہیات سے ہے، وہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ اور آگے ہم پڑھتے ہیں آج، اور خدا کی خلقت کا مبدأ ہے۔ مبدأ کا مطلب ہے شروع ہونے کی جگہ، جائے ظہور یعنی یہاں سے کچھ چیز ظاہر ہوتی ہے، منبع، اصل، جڑ، ابتدا۔ سو یسوع مسیح خلقت کا مبدأ ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، شروع ہے، آغاز ہے۔ تو کتاب مقدس ثابت کرتی ہے کہ یہ جو کائنات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں بڑے بڑے عناصر، آسمان اور زمین اور سمندر، یہ 3 بڑے ایلیمنٹس ہیں جس میں ساری کائنات ہمیں نظر آتی ہے۔ آسمان میں سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، بادل، بارش، موسم، کہکشائیں، اور زمین پر ساری پیداوار اور سمندر، یہ بڑے عناصر ہیں، اور آسمان میں فرشتگان ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور یہ کائنات کے بڑے بڑے ایلیمنٹس ہیں، بڑے بڑے عناصر ہیں۔ اور اس کا جو مبدأ ہے، اس کا جو آغاز ہے، اس کی جو جڑ ہے، اس کو جو شروع کرنے والا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہمارے مسیحی حلقوں میں بھی بہت ساری بحث ہوتی رہتی ہے، بہت سے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، شک کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کبھی کبھی یسوع مسیح کو مخلوق کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کتاب مقدس بڑے زوردار الفاظ میں بیان کرتی ہے یسوع مسیح غیر مخلوق ہے، اور وہ خالق ہے، تخلیق کار ہے، اور وہ جو تخلیق کار ہے وہ مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ وہ بعد میں مخلوق بنا، نہ وہ کبھی مخلوق تھا، وہ ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ اور مسیحی عقیدہ تثلیث فی التوحید، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، تینوں کا جوہر ایک ہے، شخصیت ایک ہے، اور خداوند یسوع مسیح تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے، اقنوم ثانی، اور وہ خدا میں سے خدا، خدا کی ذات ہے، اور وہ تخلیق کار ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے خدا کے کلام میں
کہ خدا کی خلقت کا مبدا، اور کتاب مقدس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ کائنات کی تخلیق کاری میں خداوند یسوع مسیح خدا کے ساتھ ساتھ تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے لیے کتاب مقدس میں بہت سارے حوالہ جات ہیں، لیکن میں چند حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب امثال کے اندر، امثال کی کتاب جو سلیمان نے لکھی، یا اس سے مراد ہوتا ہے کہ جس کو خدا نے استعمال کیا، یعنی مسیحی عقیدے کے مطابق کتاب کے اترنے کا تصور نہیں ہے بلکہ لکھے جانے کا تصور ہے، اور الہام سے یعنی خدا کے سانس سے، خدا کے دم سے۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے۔ اور جب رسول نے یہ آیت مقدسہ لکھی روح القدس کی ہدایت سے، اس وقت یہ پرانے اہنامہ پہ اپلائی ہوتا تھا اور بعد میں یہ 66 کتابوں پہ اپلائی ہوتا ہے۔ اس لیے مصنفین کا نام جب آتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس کتاب کے آتھر ہیں۔ اس کا جو آتھر ہے، اس کا جو اصل لکھنے والا ہے وہ روح القدس ہے۔ اور پولس کہتا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، اور الہام کے لیے جو لفظ تھیوپنیتوس کا مطلب ہوتا ہے خدا کے سانس سے، خدا کے دم سے۔ اس لیے یہ کتاب مقدس کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر کی سوچ یا اس کی تخلیق کاری نہیں ہے، نہ اس نے اپنے فکر و افکار سے جو ہے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ روح القدس نے اپنی قدرت کے تحت اس کو لکھنے کی صلاحیت ان کو عطا فرمائی۔ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کتاب مقدس میں سے امثال کی کتاب، اس کا 8واں باب، اس کی 23ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت مقدسہ تک میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح حقیقتاً اس کائنات کے مبدا ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، تخلیق کار ہیں، خالق حقیقی ہیں۔ لکھا ہے میں ازل سے یعنی ابتدائی سے مقرر ہوئی، اس سے پہلے کہ زمین تھی، میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے، جب پانی سے بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے۔ میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے، تیروں سے پہلے خلق ہوئی، جبکہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا، نہ میدانوں کو، اور نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی۔ جب اس نے آسمان کو قائم کیا، میں وہاں تھی۔ جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا، جب اس نے اوپر افلاک کو استوار کیا اور گہراؤں کے سوتے مضبوط ہو گئے، جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے، جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے، اس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی۔ میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی۔ تو یہاں پہ ایک استعارہ ہے، یہاں پہ حکمت لفظ استعمال ہوا ہے۔ حکمت ہم سے مخاطب ہے۔ حکمت کہہ رہی کہ میں تمام چیزوں کی تخلیق سے پہلے مقرر ہوئی۔ گو یہاں پہ کچھ الفاظ حکمت کی تخلیق یا پیداواری کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ غور سے پڑھیں یا غور سے دیکھیں تو مادی مخلوق، وہ خلقت جسے میں اور آپ چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے، اور یہ الفاظ کی ترتیب کے لیے لفظ تخلیق یا پیداوار لفظ استعمال ہوا ہے۔ یعنی اس کا اصل معنی ظہور پذیر ہونا ہے کہ تب ہی سے وہ ظاہر ہوئی جب ازل تھا۔ ازل کا لفظی مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی شروع نہ ہو، تو حکمت یہاں پہ تب تھی جب کچھ بھی نہ تھا، اور حکمت آگے چل کر ساری مخلوقات کے مختلف پہلوؤں کو، جو کچھ بھی تخلیق ہو رہا ہے وہ خدا کے ساتھ ہے، اور خدا کے تمام منصوبوں میں، خدا کے تمام ارادوں میں، خدا کے تمام کاموں میں، تخلیق کاری کے تمام تر کاموں میں حکمت جو ہے وہ شامل ہے، اور اسی حکمت پر جو ہے وہ ساری مخلوقات جو ہے وہ تخلیق ہوتی ہے، اور وہ خدا کے تمام منصوبوں میں، خدا کے تمام سوچوں میں، خدا کے سارے ارادوں میں پوری طرح سے شامل ہے۔ آگے چل کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حکمت کون ہے۔ تو پولس رسول
पहला ग्रंथियों उसका पहला बाब उसकी 24वीं आयत मुकस्सा में फरमाता है कि ये हिकमत जो हमने अभी देखा इमसाल की किताब के अंदर, ये हिकमत जो है हकीकतन कौन है। तो हम देखेंगे पहला ग्रंथियों उसका पहला बाब उसकी 24वीं आयत मुकस्सा में हम देखते हैं कि वो हिकमत जो खुदा के साथ थी, जिससे तमाम कायनात तख्लीक हुई, कायनात का एक हिस्सा जो तख्लीक हुआ, और हिकमत शाना बेशाना शब और रोज़ खुदा के साथ है। ये हिकमत कौन है। सो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ पहला ग्रंथियों पहला बाब उसकी 24वीं आयत मुकद्दसा। यहाँ पे लिखा है, लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। सो ये मसीह की बाबत लिखा गया, और सुलेमान इमसाल की किताब में रूह कुदस की कुदरत से ये लिखता है कि कायनात की तख्लीक से पहले मसीह खुदा के साथ अज़ल में है, और अज़ली चीज़ें मखलूक नहीं बल्कि वो खालिक हैं, और यीशु मसीह ही वो हिकमत है जो खुदा के साथ साथ थी और तमाम चीज़ें तख्लीक हुई। और इससे और भी हम जब कुर्बत से देखते हैं, और भी बात ये क्लियर हो जाती है, वाज़ हो जाती है, और हर एक मसीही बचा बचा ये हवाला और बात जानता है। इमसाल की किताब में गो वहाँ पे हमें वाज़े तौर पर मसीह का लफ्ज़ नज़र नहीं आता, लेकिन वहाँ पे हिकमत जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसको पौलुस ने करंथस के नाम जब ये ख़त लिखा तो उन्हें बताया कि यूनानी हो या अबरानी हो, कोई अबरानी खुदा ताला की ज़ात पे थियोलॉजी पे ईमान रखते थे, यूनानी हिकमत और अदब के ख़ुद को बादशाह समझते थे। लेकिन वो एक बात याद रखें, खा को मज़हब का पुजारी हो, खा को बहुत बड़ा थियोलॉजन हो, या बहुत बड़ा कोई आलम फाजिल डॉक्टर हो, एक बात याद रखें कि खुदा की जो हिकमत है वो मसीह है, और ये इतना गहरा कनेक्शन है, इतना गहरा ताल्लुक़ है, इतनी बड़ी पैस्तगी है कि जिसको कभी भी अलग या जुदा नहीं किया जा सकता। और किसी भी मकाम पे किसी को भी ऐसी जसारत नहीं करनी चाहिए कि वो मसीह को खुदा से अलग करके बयान करे। ये ऐसी यकताई है कि जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ये ऐसी यकताई है कि जिसको अभी बयान भी नहीं सही तरह से किया जा सकता, जब तक हम नए आसमान में नहीं चले जाते और जब तक खुदावंद ताला किसी का दिमाग रोशन नहीं करता। तो आइए हम देखते हैं कि वो हिकमत जिससे सारी कायनात तख्लीक हुई, वो हिकमत जो पौलुस बयान करता है कि मसीह है, जो सारी कायनात की तख्लीक में खुदा के साथ साथ है, खुदा की शाना बेशाना है। और यूहन्ना जो यीशु मसीह के करीब तरीन शागिर्दों में से एक था, और आपको याद होगा इस किताब के शुरू में मैंने बड़ी तफसील के साथ बयान किया कि उसी ने मुकाशफा की किताब लिखी, उसी ने यूहन्ना की इंजील लिखी, उसी ने 3 खतूत लिखे। 5 किताबों का ये जो मुसन्निफ है, 5 किताबों का लिखारी, रूह कुदस की हदायत से लिखने वाला, जिसे इब्तदाई कलीसिया ने अफलातून का जो है वो लक़ब दिया, और इससे बहुत बड़ा माहिर इल्म अलाहियात माना जाता है। और मसीही कदीम उलमा ने इससे बहुत बड़े आला खताब से नवाजा, और ख़ुद अनाजील अरबा बताती हैं ये करीब शागिर्दों में से एक था, और अंजील यूहन्ना में वो शागिर्द जिससे मसीह मोहब्बत करता था, और इसी को सादत हासिल हुई कि ये अजीम तरीन किताब मुकाशफा की किताब लिखे। और इसने जब यीशु मसीह का तारुफ हमें दिया यूहन्ना की इंजील में, जो हमें अनाजील अरबा है, मत्ती की इंजील यीशु मसीह को बतौर बादशाह पेश करती है, और मरकस की इंजील यीशु मसीह को बतौर खादम बयान करती है, और इसी तरह लूका की इंजील यीशु मसीह को इब्ने आदम बयान करती है। तो यूहन्ना ने जब यीशु मसीह का तारुफ लिखना चाहा, बताना चाहा, तो उसने बताया कि यीशु मसीह की असल नस्ल जो है वो इस ज़मीनी ही नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक़ आसमान से है। और वो अपनी किताब यानी यूहन्ना की अंजील के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उसका आगाज़ ही कुछ इन अल्फाज से करता है कि यीशु मसीह का शजरा नसब सिर्फ दाऊद से, अब्राहम से ही या आदम से नहीं मिलता, बल्कि यीशु मसीह का जो शजरा नसब है वो हक ताला से है। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब
اور اس کی پہلی آیت مقدسہ میں یوں مرقوم ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، یہاں کلام سے مراد یسوع مسیح ہے۔ سب چیزیں آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی نظر آتا ہے، سب چیزیں، اور جو کچھ آسمان کے نیچے اور خلاؤں میں ہے، سب چیزیں، سمندر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، سب چیزیں، خشکی کے اوپر جو کچھ بھی ہے، سب چیزیں، چرند پرند، نباتات، جمادات، تمام چیزیں، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور یہاں پہ یہ بیان انتہائی واضح اور شفاف ہے، اور بتاتا چلوں کہ ابتدا میں کلام تھا، ٹھیک ہے، اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ یہاں پہ کلمۃ اللہ یعنی کلام سے مراد یسوع مسیح ہے، یہ خدا کے ساتھ ہے۔ یہ کب سے ہے؟ ابتدا سے ہے، ازل سے ہے۔ انسانی الفاظ ان باتوں کو بیان کرنے میں قاصر ہیں۔ کوئی بھی اسے، دنیا کا کوئی بھی تھیولوجن، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی عالم، کوئی فاضل ازل کی تعریف اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جتنا لکھا گیا ہے ہمیں اس پہ اکتفا کرنا ہے، جتنا بتایا گیا ہے اس سچائی کو ماننا ہے۔ انسان کی عقل، اس کی دانائی ان باتوں کو تاحال جاننے سے قاصر ہے۔ یہاں تک کہ پولس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ابھی تک ہمیں آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے۔ ساری سچائیاں، ساری باتیں ہم تب ہی جان پائیں گے جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ یوحنا ہی اپنے خط میں کہتا ہے کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ ہم کیا کچھ ہوں گے اور کس طرح کا وہ سارا منظر ہوگا۔ یہ ضرور جانتے کہ خداوند کی مانند ہوں گے، تب ہماری عقل میں وسعت آ جائے گی، ہم ان گہرائیوں کو جان پائیں گے۔ تو آج کے لیے جاننا کافی ہے۔ خلقت کا مبدأ یسوع مسیح ہے۔ سلیمان اس سے خدا کی حکمت بیان کرتا ہے۔ کائنات کا چپا چپا، کائنات کا ذرہ ذرہ جب تخلیق ہو رہا تھا تو یسوع مسیح بطور حکمت خدا کے ساتھ تھا۔ اور آپ بھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ حکمت ساتھ تھی تو خدا نے تمام چیزوں کو تخلیق کیا، جسے کسی بھی قیمت پہ جدا یا الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر پولس کہتا ہے کہ وہ حکمت کون تھا؟ وہ مسیح تھا۔ پھر یوحنا کہتا ہے کہ وہ، اور یہاں پہ حکمت کی بجائے وہ لفظ کلام استعمال کرتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ ساری کائنات، تمام اشیاء، دیکھی اندیکھی چیزیں، کائنات کا ذرہ ذرہ، سب چیزوں کا منبع، تمام چیزوں کا تخلیق کار یسوع مسیح ناصری ہے۔ اور یاد رکھیے، ان لوگوں کے لیے جو یسوع مسیح کو مخلوق کہتے ہیں، ایک ثانوی شخصیت سمجھتے ہیں، محض نبی سمجھتے ہیں، ان کو اس بات سے، اس حقیقت سے پوری طرح سے روشناس ہونا ہے کہ یسوع مسیح ناصری وہ خدا کی ذات میں سے خدا ہیں، اور وہ خالق کل ہیں، اور ساری کائنات پر خالق ہیں، اور وہ خدا کی ذات میں سے ہیں۔ اور یہی میرا اور آپ کا خالق ہے۔ اسی کے سامنے جھکنا، اس کی تعریف تعظیم کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ خداوند تعالیٰ اس کلام کے سبب سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔